أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات فبزروا أمري لله إن الله بصير بالعباد صلوات الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصلاة والسلام على بقية الله في الأرضين صلوات جب اس پر شہزہ پر آئے ہیں ان کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، اور جس طرح اس ذکر کو سننے آئے ہیں پروردگارہ ہمارا آنا، ہمارا ہر ایک عمل اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، دعاؤں کی قبولیت اور اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند ترین صلوات۔ چند کلمات اس رب دو جہاں کی شان بیان کر کر اپنے مجلس کا آغاز کروں گی۔ وہ خداوند متعال کہ جس کی دامن رحمانیت نے تمام کائنات کو اپنی آغوش میں لیا ہوا، وہ معبود برحق کہ جس کی شان کو، جس کی معرفت کو، جس کی توحید کو ہم اور آپ سمجھ ہی نہ سکتے اگر در آل محمد کا سہارا نہ ہوتا، اور خود باب مدنۃ المولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی عظمتوں پر ہمارا سلام و بلند ترین صلوات۔ اس خدا کی حمد و ثنا کو اگر سمجھنا ہے، نہ صرف حمد و ثنا کو، اس خدا کی معرفت کو اگر آپ حاصل کرنا ہے، سمجھنا ہے خدا کی ذات کیا ہے، تو معصومین نے آسان ترین فکروں میں سمجھایا خدا کیا ہے، اور کہا پروردگارہ تیری ذات وہ ذات ہے کہ جو رات کی تاریکی میں درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، اتنا رحمان ہے، اس کی رحمانیت کتنی بلند ہے۔ خود کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں اِنَّا رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ ہم اور آپ خدا کی حمد و ثنا کو بیان ہی نہ کر سکتے اگر در آل محمد کا سہارا نہ ہوتا۔ انہی نے سمجھایا صحیفہ سجادیہ اختۃ القرآن، قرآن کی بہن، علماء فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ اختۃ القرآن ہے، یعنی قرآن کی بہن ہے، اور اس میں معصومین نے دعاؤں کے ذریعے سے خدا کی معرفت کو سمجھایا۔ کیا ہے خدا؟ پالنے والے، جو کرم اور بخشش والا، ہر عیب چوتھے امام کے جملے ہیں۔ امام چہرم فرما رہے ہیں پروردگارہ تو کرم اور بخشش والا۔ سمجھنا ہے تو صرف یہی سہارا ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے در آل محمد کا رخ کر لے،
سمجھ آ جائے گا خدا کیا ہے. آج تو کرم اور بخشش والا ہے, ہر عیب سے پاک ہے, تو دنیا و آخرت میں رحم کرنے والا ہے. تو وہ ہے کہ جس کی دامن رحمانیت نے تمام کائنات کو اپنی آغوش میں لیا ہے. بعد از ہمارا تمام تر ہدیہ درود و لعنت و سلام ہو راہ ہدایت کے نور, مخلوق کی جائے پناہ, اندھیروں کے چراغ, خلق عظیم کے حامل, سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. موضوع مجلس ہے مجاہدہ راہ ولایت. یہ سفر ہے اور اسی مناسبت سے مسائل کو بیان کرنا ہے. کون ہے مجاہدہ راہ ولایت؟ کہ جس نے ولایت کو اگر ولایت کی بات کو سمجھیں, ہم اور آپ بڑی ولایت سے علی کا دعویٰ کرتے ہیں, ایسا ہی ہے. ولایت سے علی کا ماننے والے ہیں, ولایت سے علی کا اقرار کرنے والے بیٹھے ہیں. کوئی ایسا ہے جو ولایت سے علی کا اقرار نہیں کرتا؟ آپ کی ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ ولایت سے علی کا دعویٰ کرنے والے بیٹھے ہیں. آخر یہ ولایت کیا ہے؟ ولایت کو سمجھنا ہے. ولایت کے کتنے باب ہیں؟ ولایت کی اقسام کیا ہے؟ اصل ولایت کسے کہتے ہیں؟ بھائی کون ہے جو مجاہدہ ولایت ہے؟ یہ ولایت کیا ہے؟ اور مجاہدہ کون ہے جس نے ولایت کو بچایا ہے؟ بس یہی ولایت کو سمجھنا ہے, پھر مجاہدہ ولایت تک پہنچیں گے کہ مجاہدہ راہ ولایت کون ہے, کس نے ولایت کو بچایا اور کس طریقے سے بچایا, کس طرح ولایت کا دفاع کیا. اسی لیے موضوع ہے مجاہدہ راہ ولایت. اور اسی ولایت تک پہنچنے کے لیے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام بنایا, وقت نہیں لوں گی زیادہ, لیکن جتنی توجہات آپ کی میری اس ذکر کی جانب رہیں گی اتنا ہی بیان کروں گی کہ اب کسی موضوع کو اپنا سرنامہ کلام جو بنایا ہے, اسی موضوع کو جس آیت کے حوالے سے اپنا سرنامہ کلام بنایا, وہ آیت ہے سورہ لیل کی 11ویں اور 12ویں آیت. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ الاولی. یعنی بے شک ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر, دنیا و آخرت کا اختیار میرے ہاتھوں میں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. جاگ رہے ہیں؟ آسان سوال ہے. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے نا. خدا کی آیت مبارکہ ہے تو لازمی سی بات ہے خدا کہہ رہا ہے. خدا سورہ لیل کی 11ویں اور 12ویں آیت میں کہہ رہا ہے. بھائی اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے دیگر آیت کا سہارا لوں گی تاکہ بات کسی ایک منزل تک پہنچ جائے کہ اب خدا دعویٰ کر رہا ہے کس چیز کا؟ نظام ہدایت کا. کہ بے شک اس نظام ہدایت کو میں نے اپنے ذمہ رکھا. ایسا ہی ہے, خدا واضح کر رہا ہے. اب ذرا مجھے انصاف سے بتائیے کہ جس وعدے کو, جس نظام کو خدا اپنے ذمہ رکھے تو اسے کس شان سے ادا کرے گا؟ ایسا ہی ہے بھائی, یہ انسان کا وعدہ نہیں ہے, یہ خدا کا وعدہ ہے. خدا جو وعدہ کرتا ہے وفا کرتا ہے. دیگر آیات کا سہارا لینا تھا. سورہ قصص کی 7ویں آیت میں بھی وعدہ کیا تھا, اور وعدہ کیا کیا تھا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِهِ فَإِذَا خِفْتِهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کہ اے مادر موسیٰ, اپنے فرزند موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیے گا. آیت کہہ رہی ہے اطمینان رکھیے گا, ہم موسیٰ کو آپ کے پاس دوبارہ پلٹائیں گے. بھائی آیت کہہ رہی ہے وعدہ خدا کا تھا, تاریخ گواہ ہے جو وعدہ کیا تھا وفا بھی کیا تھا. لیکن مادر موسیٰ کیفیت کیا تھی جب صندوق میں ڈالا؟ پورا قصہ بیان نہیں کرنا, لیکن صرف آیت کو سمجھانا ہے, نظام ہدایت کو, سلسلے کو سمجھانا ہے, ایک منزل تک پہنچنا ہے. لیکن خدا کا وعدہ تھا, وفا کرنا تھا, انسان کا وعدہ نہیں تھا. لیکن خدا کہتا ہے مادر موسیٰ کی کیفیت یہ تھی, قریب تھا کہ مادر موسیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا. وعدہ خدا کا تھا لیکن شاید معرفت میں کمی تھی, شاید معرفت میں کمی
کمی تھی یا ماں کی ممتا زیادہ تھی؟ خدا جس کو واضح کر رہا تھا کہ قریب تھا کہ مادر موسیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا، لیکن یہ تو طے ہے جو وعدہ خدا نے کیا روز اول سے اسے وفا کیا، اور یہی گواہ ہے تاریخ سورہ لیل کی 11ویں اور 12ویں آیت کہ وعدہ کیا کیا؟ بے شک ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، دنیا و آخرت کا اختیار میرے ہاتھوں میں ہے۔ میں مختصر کروں گی کہ تاریخ آگے بڑھی اور اسی نظام ہدایت کو کتاب محفل مجالس اس ممبر کا حق ہے کتابوں کا حوالہ دینا ہے۔ کوئی ایک بات ایسی نہ ہو جو بغیر دلیل کے طور پر میں واضح کر دوں اور دلیل نہ دوں تو ریفرنس ساتھ دوں گی، حوالہ ساتھ دوں گی۔ کتاب محافل و مجالس میں تحریر ہے کہ روز اول سے جو وعدہ کیا اسے وفا کیا، اور اسی نظام ہدایت کو آگے بڑھانے کے لیے خدا نے ایک ہی وقت میں 2 متعدد رہنماؤں کو بھیجا۔ بھائی نظام ہدایت کو چلانا تھا نا، اسی نظام ہدایت کو آگے بڑھانا تھا۔ خدا نے ایک ہی وقت میں 2 متعدد کون تھے رہنما؟ جناب موسیٰ و ہارون ایک ہی وقت میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ موسیٰ کافی نہیں تھے، پیغمبر خدا ہیں، کافی نہیں تھے تبلیغ کے لیے، لیکن اچھا کیوں بھیجا ہارون کو؟ یہ بھی سمجھے گا جو توجہات اس ذکر کی جانب ہیں، ذرا وہ غور سے مطالب کو سنیے گا کہ اب ایک مرتبہ کیوں بھیجا جناب موسیٰ کو۔ تاریخ بتاتی ہے حکم خداوند ہوا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کی ہدایت کرو، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ تاریخ گواہ ہے 70,000 بچوں کو ماؤں کی شکم میں قتل کر دیا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آنے پائیں، لیکن کیا کہنے یہ بھی انتظام قدرت تھا کہ موسیٰ آ گئے، وہیں فرعون کے دربار میں رہے، وہیں پرورش پائی۔ یہ انتظام قدرت ہے نا، خدا جسے چاہتا ہے دشمنوں کے نرغے میں بھی زندہ رکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ اب جناب موسیٰ پر حکم خداوند نازل ہوا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے تبلیغ کرو۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے، جناب موسیٰ چلے۔ جملوں کو سنیں، ایک بلند ترین صلوات۔ خدا نے حکم الہی نازل کیا جناب موسیٰ پر، موسیٰ جاؤ فرعون کی ہدایت کرو، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے، جناب موسیٰ چلے۔ اور جب چلے ہیں نا پاؤں لرزنے لگے، لیکن ہیبت موسیٰ سب سے زیادہ پیغمبروں میں جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور تھی، اور کتنی مشہور تھی کہ ایک عصا مارتے تھے بندہ دنیا سے اٹھ جاتا تھا۔ یہ ہیبت موسیٰ تھی، لیکن جب چلے ہیں تو پاؤں لرزنے لگے تھے۔ بھائی کیوں لرزنے لگے تھے؟ جب حکم خداوند آیا نا تو جناب موسیٰ نے کہا اے پروردگارا میری پشت کو مضبوط کر دے، میرے وسیع میرے جانشین میرے بھائی کو بھیج دے۔ کہا کیوں موسیٰ؟ کہا اس لیے میں نے فرعون کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ بھائی 2 آدمیوں کو قتل کیا تھا، پشت مضبوط کرنے کا دعویٰ کیا، پروردگارا میری پشت کو مضبوط کر دے تاکہ میں فرعون کی ہدایت کروں، دربار میں جا سکوں۔ 2 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، لیکن ہیبت موسیٰ کا عالم کیا تھا؟ ایک عصا مارتے تھے بندہ دنیا سے اٹھ جاتا تھا۔ جب ساسا ایک مرتبہ قبل شہادت مولا کے پاس آئے، امیر مومنین کے پاس، وہ ہیبت موسیٰ تھی۔ نظروں میں رکھیے گا، توجہ سنیے گا، وہ ہیبت موسیٰ تھی۔ جب ساسا آئے ہیں قبل شہادت تو کہا یا علی آپ افضل ہیں یا موسیٰ افضل ہے؟ تو میرے مولا نے کہا تھا ساسا انا افضل، کہا یا علی ایسا کیوں کرے کہ آپ افضل ہیں؟ کہا ساسا فرعون کی ہیبت موسیٰ کی ہیبت مشہور تھی، لیکن ساسا 2 آدمیوں کو قتل کرنے پر فرعون نے خدا سے مطالبہ کیا پروردگارا میری پشت کو مضبوط کر دے۔ لیکن ساسا جب اعلان برات ہوا تھا اور میں مکے کی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تھا تو مکے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کے باپ کو میں نے قتل نہ کیا ہو، جس کے بھائی کو میں نے نہ مارا ہو، جس کے بیٹے کو میں نے قتل نہ کیا ہو۔ لیکن ساسا جب میں پہاڑ مکے کی وادی ایک مرتبہ مکے کی وادی سے نیچے اترا، تمام لوگوں کے درمیان آیا تو ایک شخص دوسرے شخص سے کہہ رہا تھا
کہ دیکھو یہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے باپ کو مارا تھا، جس نے تمہارے بیٹے کو مارا تھا، جس نے تمہارے بھائی کو مارا تھا، لیکن سازا مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، میں نے اپنے اندر جھانک کر دیکھا، میں خوف زدہ نہیں تھا، لیکن جب تمام لوگوں میں دیکھا سب کے سب خوف زدہ تھے، بھائی سب نے رستہ دینا شروع کر دیا۔ مولا ساسا سے کہتے ہیں ساسا جیسے شیر کے آنے سے بکریاں بھاگ جاتی ہیں، میں نے جب ایک مرتبہ مکے میں قدم رکھا تمام لوگوں نے مجھے جگہ دینا شروع کر دی، میں مکے میں خانہ کعبہ کی دیوار پر چلا اور ایک مرتبہ میں نے اعلان کیا، اے لوگوں مکہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں، اعلان برات ہو گیا، مکہ خالی کر دو۔ تو ایک مرتبہ ایسا سا جب میں اعلان کر چکا اور مکے کی دیوار خانہ کعبہ کی دیوار سے نیچے اترا، تمام لوگ خوف زدہ تھے لیکن میں خوف زدہ نہیں تھا، اس لیے ساسا میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ اب سمجھ آیا؟ وہ موسیٰ کی ہیبت تھی لیکن یہ علی کی شجاعت تھی۔ کیا کہنے، یہ شجاعت خود رسول خدا سے ملی ہے، یہ علم خود رسول خدا سے ملا ہے، یہ سلسلہ چلا ہے بنی ہاشم کا، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس سلسلے کو اس تاریخ کو بیان کرتی انشاءاللہ پھر کبھی، لیکن یہ موسیٰ کی ہیبت مشہور تھی۔ المختصر الغرض یہ دعویٰ کیا، پروردگار نے ہارون کو بھیج دیا مدد کے لیے۔ اب کاش کوئی ہوتا تو موسیٰ سے کہتا کہ اے موسیٰ کیا منزل نبوت پر بھی ایسا وقت آتا ہے کہ ایک نبی منزل تبلیغ پر پہنچ کر یہ کہہ دے کہ پروردگارہ میری پشت کو مضبوط کر دے، تو جب نہیں جناب موسیٰ کہیں گے اے نادان یہ منزل نبوت ہے، اسے سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ایک نبی سمجھ سکتا ہے کہ کب کس وقت کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی یہی ضرورت تھی جس کی وجہ سے دعوت صلح شیریہ میں اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی تھی، پروردگارہ میری پشت کو مضبوط کر دے، میرے وسیع کو بھیج دے۔ اب کیا کہنے، وہ دعا محبوب کی تھی، کیسے ممکن تھا خدا دعا کو مستجاب نہ کرتا؟ اور دعا بھی کوئی عام دعا نہیں تھی، دعا بھی اس شان سے کی تھی، دستے دعا کے لیے بلند کیے اور کہا حبیب خدا نے خدا سے دعا کی، ضرورت ہے مشکل میں مشکل کشا کی، جہاد مخالف کو شمشیر دے دے، دیا ہے جو قرآن تفسیر دے دے، اگر تو چاہتا ہے او دین کامل نبوت کو کر دے امامت میں شامل، بلند ترین صلوات۔ فطرت انسانی بھی ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گی، فطرت انسانی بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی بات کو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ اس کی اہم مثال ماں ہے، ماں کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے اور اولاد اگر کوئی ڈیمانڈ کر دے ممکن نہیں ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کو رد کیا جائے، یہ ایک ماں کی کیفیت ہے، اس کی محبت ہے۔ تو کیسے ممکن تھا کہ محبوب بارگاہ رب العزت میں دعا کرے جس کے سائے کو بھی خدا نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، محبت کا یہ عالم تھا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بارگاہ رب العزت میں دعا کرے، خدا دعا کو مستجاب نہ کرے؟ نہ صرف مستجاب کیا بلکہ دلیل کے طور پر آیتوں کو نازل کر دیا۔ میں نے ایک آیت نہیں کہی، آیتوں کو نازل کر دیا، اور ایک آیت یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی تیسری آیت کو نازل کیا اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے دین اسلام کو پسندیدہ قرار دیا۔ یہ تو مکمل دین تھا، خدا کہہ رہا ہے نا دین کو کامل کر دیا، لیکن کامل دین کب کیا تھا یہ بھی سمجھیے گا۔ جب خدا نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا پروردگارہ میری پشت کو مضبوط کر دے، تو وہ کون سی آیت تھی؟ جب اعلان کیا حکم خداوند ہوا، شان نزول ہوا، وہ سورہ مائدہ کی 65 آیت تھی، 67 آیت تھی،
کہ جب آیت کو نازل کیا یا ایھا الرسول بلغ وما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یعنی اب اس آیت کو نازل کیا اور حکم دیا حبیب کو. خدا نے کہا تھا نا اللہ کے رسول نے پروردگار میری پشت کو مضبوط کر دے, تو یہ بھی انتظام قدرت تھا. کس طرح مضبوط کیا, کس طرح حکم دیا, آیت نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی. میں صرف ولایت کو سمجھانا ہے, مجاہدہ راہ ولایت. میں اپنے موضوع سے ہٹی نہیں ہوں, موضوع پر ہی ہوں, لیکن اس ولایت کی اہمیت کو سمجھانا ہے کہ آیت نازل کب ہوئی. یہ ولایت کا اعلان خدا نے کب چاہا اور کب کیا, کہ جب مکے سے اللہ کے رسول چلے, تمام حاجی چلے اور مدینے کی جانب آ رہے تھے, حج کر چلے تھے, اور راستے میں ایک مقام پڑا جس کا نام تھا خم. پوری غدیر خم بیان نہیں کروں گی, لیکن صرف آیت کو سمجھانے کے لیے. جب ایک مقام پڑا جس کا نام تھا خم, اور غدیر کیوں کہا گیا, جہاں پانی جمع ہوتا ہے. مثلاً اس جگہ پر ایک گودال تھا. گودال فارسی کا لفظ, اردو میں کہتے ہیں گڑھا, جہاں پانی جمع ہوتا ہے. وہاں پانی جمع تھا, لہٰذا اس جگہ کا نام رکھا گیا غدیر خم. اور اس مقام پر جب پہنچے نا تو آیت نازل ہوئی. خدا نے, اللہ کے حبیب نے دعا کی تھی, خدا نے دعا کو مستجاب کیا تھا. سورہ مائدہ کی 3 آیت کو نازل کیا, سورہ مائدہ کی 67 آیت کو نازل کیا. اور آیت کو کب نازل کیا, جب مکے سے چلے تھے, غدیر خم کے مقام پر پہنچے تھے, مدینے جانا تھا, شان نزول ہوا. اللہ کے رسول نے 4 یاروں کو آواز دی, اے مقداد, اے سلمان, اے ابو ذر, اے عمار. 4 یار تھے. اگر کوئی اور بھی ہوتا تو اس کا بھی نام لے لیتے, لیکن واضح کر دیا. اب ایک مرتبہ 4 کو آواز دی اور کہا حکم ہے ممبر کو تیار کیا جائے. المختصر, ممبر تیار ہو گیا, بات کو ایک منزل تک پہنچانا ہے. جب ممبر تیار ہوا, اللہ کے رسول کو آواز دی, یا رسول خدا ممبر کو دیکھ لے. ممبر کو دیکھا, کہا تھوڑا اور اونچا کیا جائے. بھائی واضح کرنا تھا, کوئی عام اعلان نہیں ہے. ذرا سوچو, جس کے نام کی بلندی ہی, علی کے نام کا مطلب ہی بلندی ہو, تو کوئی عام اعلان تو نہیں ہے نا. اعلان پورے اہتمام سے کرنا تھا, ممبر بھی اتنا ہی اونچا بنانا تھا. پیچھے رہنے والے بھی دیکھ لے, کوئی عام اعلان نہیں ہے. اب ذرا سوچو, جب ولایت کا اعلان اتنا اہم ہے تو اس ولایت کا کیا عالم ہوگا کہ جس ولایت کا ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں. المختصر, یہ ممبر تیار ہو, سنیں گے یا آگے بڑھو؟ سننا پسند فرمائیں گے. 4 جملے اور سن لیں کہ اب ایک مرتبہ ممبر تیار ہوا, اللہ کے رسول نے حکم دیا ممبر کو تھوڑا اور اونچا کیا جائے. اصحاب پریشان ہوئے, کہا یا رسول خدا, پہلی بات تو یہ, اصحاب نے کہا یا رسول خدا پہلی بات ہے کہ اعلان کرنا تھا, مدینے جا کر دیتے. کہا نہیں, آیت کہہ رہی ہے اگر اللہ کے رسول نے مفہوماً یہ اعلان نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی حق ادا نہ کیا, لہٰذا یہی اعلان ہوگا. کہا یا رسول خدا ممبر کو اونچا کرنے کی کیا ضرورت ہے. کہا کہ جو پیچھے ہیں وہ بھی دیکھ لے کہ کس کا ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں لے کر اعلان کروں گا. المختصر یہ کہ وہاں سمجھانا تھا ولایت کیا ہے, وہاں سمجھانا تھا مولائیت کیا ہے, اور اس شان سے سمجھایا ہے. خود شاعر کہتے ہیں کس طرح سمجھایا, وقت نہیں ہے اس لیے شاعر کا سہارا لے کر بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ اب شاعر نے کس طرح سمجھایا یہ مولائیت کیا ہے, یہ ولایت کیا ہے. کہا میدان غدیر تو بتا کیا ہے علی. اتنا بڑا مجمع, کتنا بڑا مجمع تھا پوچھوں گی. کہا اتنا بڑا مجمع اور اس میں تنہا ہے علی. اے مائن مولا میں الجھنے والوں, جو تم نہیں بن سکتے وہ مولا ہے.
مختصر یہ ذرا سوچئے کہ جس کی ولایت کا اہتمام، جس کی ولایت کا اعلان اس طرح ہو، اس کی ولایت کتنی اہم ہوگی. اس ولایت کے بھی کچھ باب ہیں، سنیں گے. جس ولایت کا ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں، جس ولایت کو ہم اور آپ مانتے ہیں، اس کی بھی کچھ باؤنڈریز ہیں. ولایت بمعنی حاکمیت. ولایت کیا؟ ولایت کی کچھ اقسام ہیں. پہلی اقسام اکمال الدین بے ولایت امیر المؤمنین کتاب ہے. دوسری کتاب ہے نور ولایت، کہ جس میں بیان کیے گئے یہ ولایت کیا ہے، کتنی باب ہیں اس کے. ولایت 3 طرح کی ہے. کتنی طرح کی؟ 3 طرح کی. پہلی ہے ولایت تشریع. کیا ہے؟ ولایت تشریع. تشریع لفظ نکلا شرع، عربی کا شرع. اردو میں اس کے معنی شریعت دینا، حاکمیت دینا، حکم نافذ کرنا، قانون دینا، علم دینا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو علم اب تک ملا وہ در آل محمد سے ملا ہے، یعنی یہ ولایت بھی آل محمد کے پاس ہے. دوسری ولایت ہے ولایت تخوینی. بڑی دلچسپ ولایت ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں واقعے کو تفصیل سے بیان کرتی ہوں، مفہوماً سن لیں کہ ابھی ولایت کیا ہے. ولایت تخوینی کہتے ہیں. تخوینی لفظ نکلا قوم سے، اردو والا قوم نہیں، عربی والا قوم. اچھا، عربی والا قوم ہے. معنی کیا ہے اردو میں؟ اردو میں اس کے معنی ہے وجود بخش دینا. کیسا وجود؟ یعنی ایک چیز کا وجود تھا ہی نہیں، وجود بخش دینا. بھئی اپنے میں اشارتاً بیان کر رہی ہوں، اپنے ذہنوں کو کھولیے گا. یہ کیسی ولایت ہے کہ آل محمد کے پاس ہے؟ خود اندازہ کیجئے گا. یہ ہلتی ہوئی گردنیں بتائیں گی کہ یہ ولایت ہے یا نہیں. بس وجود کو سمجھیے گا. کیسا وجود؟ ایک چیز تھی ہی نہیں، اس کا وجود دے دینا. ایک چیز تھی لیکن اس میں کوئی کمی تھی، اس کو صحیح کر دینا. نہیں سمجھے بھائی؟ راہب کے پاس اولاد نہیں تھی، وجود نہیں تھا، لیکن حسین کے جھولے سے مس ہو گئے، 8 بیٹے عطا کر دیے. یہ بھی ولایت تقویمی ہے. حسن مشتبہ کے پاس کتاب سمرات الحیات تو پورا واقعہ ہے، لیکن اس وجود کو سمجھانے کے لیے میں بیان کر رہی ہوں. جب ایک مرتبہ حسن مشتبہ کے پاس ایک شخص آیا اور ولایت دعویٰ نہیں کرتا تھا، مانتا نہیں تھا. ایک مرتبہ مولا کو جلال آیا، اس کی طرف اشارہ کیا. وہ مرد تھا، عورت میں تبدیل ہو گیا. جب تبدیل ہوا کئی عرصہ گزر گیا. اب جب ایک اپنی حالت کو دیکھا شرمندہ ہوا، پھر مولا کے پاس پلٹ کر آیا. میں وقت نہیں ورنہ پورے واقعے کو بیان کرتی کیوں ہوا، کیسے ہوا. جب ایک مرتبہ پھر پلٹ کر مولا کے پاس آیا، قدم مبارک میں گر گیا، کہتا مولا معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں، بس اتنا کہنا تھا. مولا نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، دوبارہ مرد بن گیا. اب سمجھے یہ بھی ولایت تقوینی در آل محمد کے پاس ہے. اور ایک ولایت جس کا اعلان خدا کر رہا ہے، اور کس طرح کر رہا ہے؟ سورہ کہف کی آیت میں ہونا الولایت للہ الحق. کیا کہا؟ ولایت اللہ کی ہے. یعنی خدا واضح کر رہا ہے تمہیں ولایت نہیں دی، ولایت میری ہے. میں جسے چاہوں حاکم بنا دوں. کیوں؟ خدا خود تو حاکمیت کرنے آئے گا نہیں. بھئی کیا خدا خود حاکمیت کرے گا؟ خدا آئے گا شریعت دینے، اپنے نمائندوں کو بھیجے گا. تو ہنالک الولایت للہ الحق. خدا کہہ رہا ہے ولایت میری ہے. تمہیں میں نے حق نہیں دیا کہ تم فاجر کو اپنا امام بنا لو یا فاسق کو اپنا امام بنا لو. یہ حق میرا ہے. میں جسے بناؤں گا تم پر واضح کر دوں گا، اور جس کو بنایا تھا اس کے بارے میں کہہ دیا. کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون.
یعنی اے ایمان والو، ایک خدا تمہارا ولی، ایک رسول، اور ایک وہ کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ وقت نہیں تفسیر میں جاؤں، سمجھ گئے علی کے جانے والے کہ کس کو خدا نے ولایت دی تھی؟ بھئی اپنا اپنا ظرف ہے، خدا جسے بتعز من تشاء، خدا جسے چاہتا ہے منزل عبور تک، منزل کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ خدا کی مصلحت ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ یہ انسان، تم اب فیصلہ کر لو کہ تمہیں اپنا امام کس کو بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا۔ المختصر یہ کہ ولایت 3 طرح کی تھی، اور یہ ولایت اتنی اہم تھی کہ جس کا اعلان بھی اتنے اہتمام سے کیا گیا ہو، تو ذرا سوچیں وہ ولایت کتنی اہم ہوگی کہ جس طرح کتنے لوگ تھے غدیر خم میں، کتنے لوگ تھے؟ 1,20,000 لوگ موجود تھے۔ سب سے زیادہ جو کراؤڈ تھا وہ غدیر خم کے موقع پر تھا۔ یوم بدر، جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ 313، میں نے ذکر کیا تھا۔ جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ 313۔ احد میں کتنے تھے؟ روایات میں 700 یا 900۔ لیکن غدیر میں کتنے تھے؟ 1,20,000 افراد موجود تھے۔ لیکن اور اس وقت ولایت کو اس طرح واضح کیا تھا کہ ایک ایک ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے جاتے تھے، بیعت کرتے رہتے تھے۔ علماء کہتے ہیں، علامہ صادق حسن کا جملہ ہے، علماء کہتے ہیں حج کر کے آئے تھے لیکن پھر بھی ایمان اتنا کمزور تھا، تھوڑی دیر تو اعلان کا اقرار کیا، اس کے بعد منحرف ہو گئے۔ اگر اتنی تعداد میں علی کے چاہنے والے ہوتے تو آج بچے بچے کو غدیر کا واقعہ یاد ہوتا کہ کتنے رپورٹرز موجود تھے، لیکن جتنی تعداد میں غدیر خم میں موجود تھے نا، وہ واقعہ اتنی شدت سے یاد نہیں ہے جتنا کربلا کا یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اس ولایت کا پرچار 2 بیویوں نے کیا۔ مجاہدہ راہ ولایت، یعنی راہ ولایت کی مجاہدہ 2 بیویاں ہیں۔ کس طرح ولایت کا اقرار؟ یہ ولایت بڑی اہم ہے، جس کا سوال انبیاء سے کیا گیا، اور جب انکار کیا تھا نا تو ان انبیاء پر جناب یونس بن متی کتاب موضوعات علی محمد عذاب نازل کر دیا تھا، بتانا تھا کہ یہ ولایت کتنی اہم ہے۔ اور یہ ولایت جس کا پرچار 2 بیویوں نے کیا، ایک جناب سیدہ دربار میں گئی۔ علامہ علی رضا رضوی کا ایک جملہ میں سن رہی تھی آج ریگولیشن، تو آپ نے نہایت خوبصورت جملہ کہا کہ فدق تو ایک بہانہ تھا، یہ ولایت سے امیر المومنین کا دفاع کرنا تھا، ولایت سے امیر المومنین کا پرچار کرنا تھا۔ بے عین ہی اس وقت علی کی ولایت کو ثانیہ خود سیدہ زہرا نے بچایا تھا، اور ثانیہ زہرا نے پوتے کی ولایت کو بچایا تھا، کل علی کی ولایت کو بچایا تھا، آج علی کے پوتے زین العابدین کی ولایت کو بچایا تھا۔ اور کس طرح بچایا تھا؟ دربار میں آ کر بیوی نے خطبہ دیا۔ روایت ہے، کتاب علی کی بیٹی میں ذکر ہے کہ جب بیوی دربار میں آئی تھی نا، کیوں خطبہ دیا؟ ولایت کا اقرار کرنا تھا، ولایت کا دفاع کرنا تھا۔ اور خطبہ دینے سے حاکم شام یزید نے بڑا روکا، خطبہ دینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اور اس وقت جب روکا گیا نا، 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اے یزید، یہ تیرا کیا بگاڑ دی؟ ضعیف ہو چکی ہے، بال سفید ہیں، ہاتھ پسے پشت بندے ہیں، یہ تیرا کیا بگاڑ دی؟ یہ ضعیفہ۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کو جلال آیا، کہا یبنت طلاقہ، یزید کی طرف دیکھ کر کہا یبنت طلاقہ، کیا مطلب؟ کہ اے فرزند طلاقہ، اے طلاقہ کے بیٹے، یعنی طلاقہ کیا؟ یعنی جب فتح مکہ ہوئی تھی، اے اس کے بیٹے جس کو میرے اجداد نے آزاد کیا تھا۔ بی بی نے جلال کے عالم میں کہا یبنت طلاقہ، اے وہ بیٹے، اے اس کے بیٹے جسے میرے اجداد نے آزاد کیا۔ کب آزاد کیا؟ جب فتح مکہ ہوئی تھی نا، تو اللہ کے رسول کی دسترس میں تمام مسلمان تھے، اور یزید کے اجداد بھی اللہ کے رسول کی دسترس میں تھے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کیا،
جبھی بی بی نے کہا یزید کے دربار میں یبنت طلاقہ تو مجھے روکے گا جس کے اجداد کو میرے ہی نانا نے آزاد کیا تھا. اب ایک مرتبہ تمام کرسی نشینوں نے کہا اے یزید اس ضعیفہ کو اجازت دے. اجازت نہیں. بڑا روکا لیکن جب ایک مرتبہ نہ روکی ماحول ایسا بن گیا کہ سب کہنے لگے اجازت دے دو. اب ایک مرتبہ اجازت ملی اور جب اجازت مل گئی نا بی بی نے خطبہ دیا اور کس شان سے خطبہ دیا ہے. ایک مرتبہ خطبہ شروع کیا رب کی حمد و ثنا سے الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین صدق اللہ سبحانہ وذالک یقول. یعنی وہ خدا کہ جو اپنے فرمان میں سچا ہے جس کا قول سچا ہے وہ خدا فرما رہا ہے ثم کان عاقبۃ الذی واساؤ والسوء ان کذبوا بیہا. پھر فرمایا اچھا کیا فرمایا بی بی کیا فرمانا چاہ رہی تھی جملوں کو روک کر یہاں واضح کروں گی. یا بی بی نے کہا کیا کہا ثم کان عاقبۃ الذی واساؤ والسوء ان کذبوا بآیات اللہ وکان بیہا یستہزئون. یعنی کیا کہا سورہ روم کی 10ویں آیت کی تلاوت کی. آیت کیا کہہ رہی ہے بی بی نے دربار یزید میں اس آیت کی تلاوت کیوں کی تھی. ایک وجہ تھی کہ آیت کو سمجھانا تھا وہ لوگ جو خدا کے دعوے سے مفہوماً پیچھے ہٹ گئے جنہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلا دیا. دربار یزید میں اس طرح ولایت کا پرچار کیا. کہا وہ لوگ جنہوں نے خدا کی آیات کو جھٹلا دیا آیات سے منحرف ہو گئے خدا ان قریب انہی لوگوں کو تمسخر کرے گا. استہزاء کیا اور ایک مرتبہ اسی آیت سے ابتدا کی اور اس کے بعد خطبے کا ایک جملہ کہا وآسیا سایہ کا. یعنی اے یزید ازنتا یا یزیدو اے یزید گمان نہ کرے جتنی کوششیں کر رہا ہے کر لے وناسبو کا مدھکا. یعنی جتنا چاہتا ہے اپنی خواہشات کی پیروی کر لے لیکن واللہ ولا تم ذکرہ. یعنی نہ تو اپنے ذکر نہ تو ہمارے ذکر کو روک سکے گا یا نہ ہمارے ناموں کو مٹا سکے گا. اب آپ لوگ کو 1400 فاسٹ فارورڈ زمانہ ہے 1400 سال بیت گئے سمجھ گئے بی بی نے جو کہا تھا در حقیقت ہو رہا ہے. لیکن دربار یزید میں کھلبلی مچ گئی جب بی بی نے کہا نا فاللہ لا تمہو ذکرہ. یعنی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہمارے ناموں کو ختم نہیں کر سکتا. جب کہا تھا نا دربار یزید میں کھلبلی مچ گئی. اچھا کیوں مچی؟ سب میزوں پر بلند سروں کو دھونے لگے اور کہا یہ ضعیفہ کیا کہتی ہے. شاید غم کی شدت زیادہ ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ تو ہمارے ذکروں کو مٹا نہیں سکتا. کون بچا ہے جو ذکر کو زندہ رکھے گا؟ اللہ اکبر. آپ کون بچا ہے جو اس ذکر کو زندہ رکھے گا؟ لیکن یہ فاسٹ فارورڈ زمانہ تھا. دربار یزید میں بی بی نے کہا تھا آج تیری حکمرانی ہے آج تیرا سکہ ہے آج تو تخت پر بیٹھا ہے لیکن گواہ رہے فَاللَّهُ لَا تَمُ الذِّكْرَ. یہ ذکر مٹ نہیں سکتا. 1400 برس گزر جائے تب دیکھنا نہ تیرا تخت ہوگا نہ تیرا تاج ہوگا نہ تیرا سکہ ہوگا نہ تیری حکمرانی ہوگی بلکہ یہی شام کی ملک ہوگا میرا حرم ہوگا میری حکمرانی ہوگی. اس شان سے خطبہ دیا تھا. ایک نابینا صحابی پر ایسا اثر ہوا. ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس آیا کہنے لگا کیا علی آ گئے زمانہ پلٹ گیا. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا وہ شخص پریشان ہوا جس سے کہا کہتا ہے کیا ہو گیا. وہ کوفہ تھا یہ شام کا دربار ہے. کہا کہ نہیں ایسا لگتا ہے کوفہ کا دور واپس آ گیا امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں وہی لہجہ ہے وہی انداز ہے. اس لیے تو کہا نا
ولیدۃ الفصاحت، یعنی وہ بیوی جو فصاحت و بلاغت کی پیداوار ہے۔ دشمن اس خطبے کو سن کر انقلاب برپا ہو جاتا، اسی لیے یزید نے بہت سازش کی کہ خطبے کو منتخب کیا جائے، روک دیا جائے۔ کیوں؟ جب روک رہا تھا نا تو ایک مرتبہ شام جو 700 کرسی نشین تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا اے یزید یہ ضعیفہ تیرا کیا بگاڑ ہے، جو کہہ رہی ہے کہنے دے۔ تو ایک مرتبہ یزید نے کہا تھا کہ تم نہیں جانتے یہ یوسف کی بیٹی ہے، جو خطبہ دیتا تھا تو انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ بھائی اس نے جو کہا نا پیچیدہ مائی کے گرہ کھول رہے ہیں، دریائے فصاحت کے جوہر بول رہے ہیں، یہ محو خطابت سر دربار ہے زینب، یا کوفے کے ممبر پہ علی بول رہے ہیں۔ بلند ترین صلوات۔ رسول جی کس طرح ولایت کا دفاع کیا ہے اس بیوی نے، اسی لیے تو غدیر میں 1,20,000 کا مجمع تھا۔ لیکن علامہ صادق حسن کا جملہ میں بیان کروں، کہا کہ وہاں کوئی زینب نہیں تھی، یہ 72 کا قافلہ تھا۔ حسینیت کو زندہ رکھا تو زینب کبریٰ نے رکھا۔ اور کس طرح اگر رسول نہ ہوتے تو خدا کی معرفت کو کوئی حاصل نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو رسول کی نبوت کا کوئی دعویٰ نہ کرتا، رسالت کی معرفت کوئی حاصل نہ کر پاتا۔ کہا اگر حسین نہ ہوتے تو نانا کے دین کا کوئی پرچار نہ کرتا، لیکن اگر زینب نہ ہوتی تو اس حسینیت کو کوئی زندہ نہ رکھتا۔ اور کس طرح زندہ رکھا ہے۔ دربار میں آئی میری بیوی، اور بڑے سخت مسائل ہیں۔ پہلی سفر میں جب دربار میں آئی تھی نا، اور بی بی نے ایک مرتبہ ہند کو دیکھا تھا، بی بی تڑپ گئی تھی۔ جب ہند کو دیکھا نا تو بی بی سے رہا نہ گیا، اپنے سر کو جھکا دیا تھا۔ کیوں جھکایا تھا؟ یہ ہند ہوئی ہے کہ جسے حسین کے مظلوم نے کم سن کے عالم میں شفا دی تھی۔ المختصر جب ہند ایک مرتبہ شفا یاب ہوئی تھی نا تو یہودی سے اپنے بابا سے کہا تھا بابا مجھے اس حسین کے پاس لے چلے، میں ان حسین سے ملنا چاہتی ہوں جس نے مجھے شفا دی ہے۔ اب ایک مرتبہ مولا حسین کے پاس آئی اور کہا آقا میں آپ پر ایمان لے آئی۔ جب یہ کہا نا ایک مرتبہ بی بی نے ہند نے ایک جملہ کہا آقا مجھے کچھ تعلیم فرمائیں۔ اس وقت حسین مظلوم نے، میں بڑے آرام سے بیان کر رہی ہوں جملے کو سنیے گا، حسین مظلوم نے ایک مرتبہ میرا غریب مولا نے کہا اے ہند جاؤ میری بہنوں کے پاس چلی جاؤ۔ پورے توجہ سے سننا فکرے کو اور محسوس کرنا آل محمد کے زخم کو۔ جب ایک مرتبہ ہند نے کہا تھا بی بی مجھے کچھ تعلیم فرمائے، تو زینب کبریٰ نے کہا تھا اگر کچھ سیکھنا ہے تو پردہ سیکھ لے۔ اجرکم اللہ۔ وقت گزرتا رہا، لٹا ہوا قافلہ، اسیروں کا قافلہ دربار یزید میں آیا۔ جب آیا نا زینب کبریٰ نے سب سے پہلے ہند کو دیکھا، سر کو جھکا لیا، بہن ام کلثوم کے پاس آئی، کہا کلثوم دیکھتی ہو یہ تخت پر جو پردے میں بی بی ہے یہ کون ہے؟ ام کلثوم سے برداشت نہ ہوا، کہا بہن زینب جب سے میرا عباس گیا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو عباس علمدار بیویوں کے پردے کے محافظ، بچوں کی پیاس، وہ عباس علمدار۔ المختصر
جب ایک مرتبہ شام غریبہ، تم لوگ سننا، شام غریبہ آئی تھی نا، تو ایک مرتبہ سکینہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئی۔ ام رباب نے حسرت سے زینب کی طرف دیکھا تھا تو میری بیوی نے ایک جملہ کہا تھا، اے ام رباب اب میری طرف نہ دیکھنا، میرا عباس مارا گیا۔ غربتا المختصر، ایک مرتبہ قافلہ آگے بڑھا دربار یزید میں، جب آیا تو ایک مرتبہ جیسے ہی ہند کو پتا چلا کہ مدینے میں باغیوں کا قافلہ ہے، المختصر ایک مرتبہ ہند نے جیسی مدینے کا نام سنا، زینب کبریٰ کے پاس آئی، کہا بی بی مدینے سے رہنے والی ہے، ذرا اتنا بتا دے میرے آقا حسین کو جانتی ہے؟ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، ہند نے کہا بی بی میرے آقا کا ایک جوان فرزند تھا جو شبیہ رسول تھا، بی بی بتائیے وہ کیسا ہے؟ علی اکبر جس کا نام ہے، المختصر۔ حضرت ایک مرتبہ ہند نے کہا، جملے یہاں ختم نہیں ہوئے، تصور سے سننا، کہا بی بی ایک بیٹا میرے آقا کا اور ہے، عبادتوں کی زینت ہے، نام سجاد ہے۔ المختصر جب سنا ایک مرتبہ بی بی سے رہا نہ گیا، ہند نے پھر ایک جملہ کہا، آخری جملہ ذرا سنیے گا، کہا بی بی میری آقا کا ایک شجاع بھائی ہے، نام عباس علمدار ہے۔ جب سنا اب زینب کبریٰ سے زیادہ برداشت نہیں ہوا، ہند سے کہا اے ہند سب کا پوچھتی ہے کیا اپنی آقا زادوں کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ اب ایک مرتبہ ہند تڑپ گئی، کہا بیویوں خبردار، ان بیویوں کا نام نہ لینا، ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھا، بی بی ان سے پردہ سیکھا، بی بی خبردار یہ شرابیوں کا دربار، بی بی نامحرموں کے سامنے ان کا ذکر نہ کرنا۔ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، بی بی تڑپ گئی، میں وہی زینب کبریٰ فاطمہ کی بیٹی، اے ہند قربا، وہ ام پروا، وہ ام لیلا، وہ تیرے آقا کی کم سن شہزادی سکینہ جس کا گلا رسل میں کٹا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اب ایک مرتبہ زینب نے طلب رکھا، اے ہند تم اپنے آقا کا پوچھتی ہے؟ وہ دیے لو کے نیزہ پر جو سر بلند ہے وہ تیرے آقا حسین مظلوم کا سر، وہ علی اکبر کا سر۔ زدارو میرا دل کہتا ہے کہ عجب نہیں بی بی کو اس وقت بھائی کی شہادت یاد آئی ہو۔ بھیا آپ کے گلے کو جب تن سے جدا کیا، بھیا 18 ضربتیں، سوکھا گلا۔ کتاب سمراۃ الحیات میں آخری فقرہ ہے، کتاب سمراۃ جس کو رونا نہ آئے نا وہ تصور کر لیں، کتاب سمراۃ الحیات کا فقرہ ہے 18 ضربتیں چلی تھی، 3 ملاؤن آگے بڑھے تھے، ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا، ایک کے ہاتھ میں تلوار اور ایک کے ہاتھ میں زنگ آلودہ خنجر۔ شمر آگے بڑھا، سینے پر سوار ہوا، 1,24,000 انبیاء کی ارواحیں اس وقت میدان کربلا میں تھی۔ پہلا خنجر چلا، تصور کرو گے، سوکھا گلا، سفینۃ النجات میں ہے 900 راتوں کا جاگا ہوا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، ہر شہید کی لاش اٹھانے والا، جب اس سے شمر سینے پر سوار ہوا
پہلا خنجر چلا تصور کرنا آدم نے رخ کو تبدیل کیا آپ پالنے والے تجھ سے دیکھا نہ جائے گا سیدہ جانے آپ جانے دوسرا خنجر چلا نوح نے رخ کو تبدیل کیا آپ پالنے والے دیکھا نہ جائے گا سوکھا گلا زنگ آلودہ خنجر آپ جانے سیدہ جانے اب دل تھام کے سننا آخری خنجر چلا ایک ماں آگے بڑھی ہاتھوں کو بلند کیا آپ پالنے والے گواہ رہنا سب نے رخ تبدیل کیا فاطمہ نے رخ تبدیل نہ کیا پالنے والے گواہ رہنا میں نے حسین کو چکیا پیش کر پالا پروردگارہ یہ وقت قبولیت ہمارا پروردگارہ ہم گناہگار تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور تجھے واسطہ دیتے ہیں انہی ہستیوں کا انہی بیویوں کا جنہوں نے کربلا میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا پروردگارہ تجھے ام لیلہ کی جوانی ان کے بیٹے فرزند علی اکبر کی جوانی کا واسطہ تجھے ام لیلہ پر گزرے مصائب کا واسطہ پروردگار ان ماؤں کے جوانوں کو سلامت رکھنا پروردگار ہماری عزاداری کو سلامت رکھنا ہمارے علماء کرام تمام ذاکرین کو سلامت رکھنا پروردگار عالم ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرما پالنے والے جو بے اولاد ہیں تجھے ام رباب کی بڑی گود کا واسطہ بی بی کے ان جملوں کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں اس لہجے کا واسطہ کہ جب رہائی ملی تھی تو ایک مرتبہ بیمار ماں اپنی ماں کے پاس آئے کہا ماں اب چلے گھر چلے جب سنا نا تو بی بی نے جملہ کہا تھا بیٹا سجاد میں گھر جا کر کیا کروں گی میری ایک نشانی شام کے زندان میں رہ گئی ایک کربلا میں رہ گئی پروردگارہ تجھے اس ماں کی اجڑی گود کا واسطہ جو بیمار ہیں جو بے اولاد ہیں خصوصاً ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما پروردگار جو بیمار ہیں تمہارے کربلا کا واسطہ انہیں شفا کاملہ نصیب فرما جس نے مجھ گناہگار سے دعا کی التماس کی بے حق کے 14 معصومین ان کے تمام دعاؤں کو مستجاب فرما پروردگار اہل خانے کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول فرما ان کی نیک کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس قلیل سے ذکر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے پروردگار ہمارے وقت کے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما ان کے انوار و انصار میں ہمیں شامل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وسيعلم الذين ظلموا وإياهم تعلمون يوم القيامة